أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اس لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ دیکھو یوں ہوتا ہے والبلد الطیب، اور جو ہوتا ہے پاک شہر، جو ہوتی ہے بستی پاک، یخرج وہ نکالتی ہے نباتہ اپنا سبزہ باذن ربہ اپنے پروردگار کے حکم سے. بارش برستی ہے، بادل وہاں پہنچتے ہیں، اس کے بعد برستی ہے، اور زمین جو ہے جب اس میں صلاحیت ہوتی ہے تو زمین اپنی صلاحیت کو بروئے کار لا کر پھر اس سے فصل اگتی ہے، وہ اپنی نباتات کو، اپنے سبزے کو نکالتی ہے. والذی خبث، اور جو کوئی بھی خراب ہے، لا یخرج نہیں نکلتا اس سے کچھ بھی، الا نقدا مگر ناقص فصل، ناقص پھل، ناقص گھاس، ایسی جو کسی کام کی گھاس نہیں، ایسی نباتات جو کسی کام کی نہیں ہو. اور یہ دونوں مثالیں جو دی ہیں، اوپر والی اور اس کے بعد نیچے والی بھی، مردہ سے زندہ، اور یہاں دیکھ لو دونوں زندہ مردہ اور مردہ زندہ. پاک شہر، پاک زمین، اس کی استعداد ہے، ہمت ہے، قوت اس میں رکھی ہوئی ہے. اس قوت سے جب پانی ملتا ہے تو یہ چیز بہت اچھی فصل تیار ہو جاتی ہے. اور جب اس زمین میں ہی قوت نہیں ہے تو پانی کتنا ہی برسا کرے وہ پھر والذی خبث، جو زمین خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نقدا اس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا سوائے ناقص کے، بیکار چیزیں اس میں سے پیدا ہوتی ہیں. اور یہ وہ بات ہے جو سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک فارسی کے شعر میں بھی کہی. سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 12 کے در لطافت طبعش خلاف نیز. بارش کہ اس کی لطافت طبعی چیز ہے، اس میں پاکیزگی، خلاف نہیں، اس کے خلاف نہیں ہوتا. بارش کا پانی پاک ہی ہوا کرتا ہے، صاف ہی ہوا کرتا ہے. در باغ لالا روئی، جو باغ ہوتا ہے اس میں لالا کے پھول اگتے ہیں اس بارش سے، ہرا بھرا چمن بن جاتا ہے. ودر شورا بوم خس، اور جو زمین خود ناقص ہوتی ہے نا، یہ پاک پانی جا کر اس میں پھر کانٹے ہی پیدا کرتا ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے مثال دی ہے لوگوں کے استعداد کی، کہ جب کسی آدمی کی استعداد اچھی ہوتی ہے تو اس آدمی پر محنت کرنے سے نتائج بھی برآمد ہو جاتے ہیں. اور جس نے اپنی استعداد کو مسخ کر لیا ہو، اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہو، جتنا مرضی اس پر محنت کی جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کوئی شہزادہ ہوتا ہے اور منہ پر کالک مل لے تو اسے تو دھو دیں، وہ پہلے سے زیادہ چہرہ اس کا خوبصورت نکل آتا ہے. اور جو پیدائشی حبشی ہو اس کا کیا کرے کوئی، جس نے اپنی استعداد خود بگاڑی بھی ہو نا، اس کی اصلاح پھر نہیں ہوتی. اسی لیے آنکھیں کھول کے اگر آدمی اس دنیا میں جیے، ایسے ایسے لوگ بھی تھے جن کے لیے سب کچھ کر لیا گیا، اور علم، دولت، پیسہ، تقوی، صلاحیتیں سب کچھ اس کے دروازے پہ آ گئیں، لیکن اپنی استعداد ہی بری تھی، اس نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. اور ایسے ایسے بھی تھے جو میل ہا میل دور بیٹھے رہے، اور زندگی کے آخری دنوں میں کسی سے ملاقات ہوئی تو مٹی اتنی زرخیز تھی کہ ایک چھینٹا پڑا اور ساری عمر کی کسر نکل گئی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا، اتنی اچھی یہ مثال ہے کہ صبح ہو جائے اگر اس کی مثالیں دینا شروع کریں، اس مثال پہ مثال.
وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے ایسے شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ کے یہاں، تو ایک آدمی نے اصرار کیا کہ حضرت مجھے خلافت دے دیں اور آپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، باقی سب کو آپ ٹھیک رکھتے ہیں، مجھے ٹھیک نہیں رکھتے۔ تو حضرت نے ایک بچے سے کہا کہ بیٹے اٹھو اور ہم سب کے سامنے ایک ایک یہ جو اینٹوں کا ڈھیر ہے نا اسے لا کے رکھ دو، ایک ایک اینٹ۔ کہتے میں دیکھتا رہا، اس نے ہر ایک کے سامنے ایک اینٹ لا کے رکھی، اور وہ آدمی جو تھا اس کے سامنے ایک روڑا لا کے رکھ دیا، آدھی ٹوٹی ہوئی اینٹ لا کے رکھ دی۔ تو شیخ نے اس سے کہا کہ بس یہی ہوتا ہے، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، استعداد جب ناقص ہو جائے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایک ان کے استاد تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی چیز دنیا میں نہیں چھوڑی، بیت اللہ کے پردے پکڑ کے دعا مانگتا رہا، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا اندر جا کے اپنے اس بیٹے کے لیے مانگتا رہا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا اندر جانے کی توفیق ہوئی، وہاں جا کے اس کا نام لے لے کے مانگتا رہا، اور اس نالائق کو دیکھو کچھ نہیں سنتا۔ یہ استعداد جو ناقص ہوتی ہے نا، پھر کسی کی محنت اس پہ رنگ نہیں لاتی، اور استعداد ناقص ہو جاتی ہے آدمی جب چند ایک حرکتیں کرتا، خود اپنے اختیار سے اپنا برتن موندا کر لیتا ہے، بس ساری بارش برس جائے، اپنا برتن خود سیدھا نہیں کیا ہوا ہوتا، ہاتھ الٹا ہوتا ہے، اوپر سے جو کچھ آتا ہے نیچے گر جاتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ انسانوں کی طلب بڑی چیز ہے صاحب، اپنے اندر کچھ نہ ہو، صرف ایک طلب ہو، جستجو ہو، ہزار چیزوں سے اچھی یہ جستجو لے جاتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق کہا کہ وہ انہوں کا جملہ ہے نا بڑا مشہور، انہوں نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں، قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں دنیا سے، اور پھر تمہیں میرے جیسا آدمی نہیں ملے گا۔ اور وہ کہہ سکتے تھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، تھوڑا علم تھا ان کے پاس، اور انہوں نے فرمایا وَأَنَّ لِي لِسَانًا سَعُولًا، اللہ نے مجھے ایک زبان دی تھی جو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی، وَقَلْبًا عَقُولًا، اور اللہ نے ایک مجھے دماغ دے دیا جو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے، پوچھو مجھ سے۔ یہ انسانوں کی جو طلب ہے یہ کھینچ کے لاتی، کہ بچہ جب روتا ہے نا تو پھر ماں کہتی ہے اسے دودھ پلاؤ، وہ دودھ پہلے سے بھی ہوتا ہے لیکن بچے کا رونا اسے کھینچ کے لاتا ہے، بچے کے رونے سے ممتا پیدا ہوتی ہے اور یہ چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان کو جب طلب پیدا ہوتی ہے نا تو وہ طلب اللہ سے اس کا حصہ کھینچ کر لے آتی ہے، کبھی ڈائریکٹ طالب کے دل پر، اور کبھی جس ذریعے سے وہ جانا چاہتا ہے اس ذریعے کے دل پر۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور لوگ اس نظام کو نہیں جانتے، اس سے غفلت برتتے ہیں۔ استعداد، طلب، اور دوسری چیز اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بددعا سے بچا کر رکھنا۔ یہ بچے جب 10-12 برس کی عمر کے ہوتے ہیں نا، 13 برس ایسی عمر، بڑی حفاظت ان کی کرنی چاہیے۔ یہ تو ہوتے ہیں ایسے ہی سیدھے سادے بادشاہ، پتہ چلتا نہیں، کسی کے ساتھ شرارت کر دی، کسی کو تنگ کر دیا، کچھ کر دیا تو کسی دل جلے کی بددعا بھی کبھی کبھی لگ جاتی۔ بچانا چاہیے، کسی کو تنگ نہ کرو، اور عمر کے اس حصے کو سکون سے گزارنا چاہیے، تو پھر استعداد ٹھیک رہتی ہے، وگرنہ استعداد تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر جو مرضی ہوتا رہے، یہ اپنا برتن ہمیشہ الٹا ہی رکھتا ہے، اور جب آدمی نے خود برتن الٹا رکھا ہوا ہو نا تو پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ بحر القاہل بھی گزر جائے، اس کے اندر کچھ نہیں جاتا۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ والبلد الطیب،
اور جو پاک مٹی ہوتی ہے، اچھی استعداد ہوتی ہے، اس پر جب یہ بارش برستی ہے تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے ساتھ لگا دی قید باذن ربی، اپنے پروردگار کے حکم سے، یعنی اللہ پھر توفیق دے دیتا ہے۔ دنیا بھر میں مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام مشہور ہے۔ سب کہتے ہیں کہ آخری دور میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الحدیث کے مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہوا، یہی کہتے ہیں سب۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اتنے لوگ گئے، کچھ فائدہ زیادہ نہیں اٹھایا کسی نے۔ اور ہمارے ہاں کے مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، 6 مہینے رہے حضرت کے ساتھ، بس تقریباً اتنا ہی وفات سے پہلے، اور وہ کچھ انہوں نے سیکھا، وہ کچھ سیکھا تو کوئی کیا سیکھے، یا کچھ تھوڑا سا زیادہ عرصہ رہے ہوں گے۔ حضرت کے داماد تھے مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، کاش وہ پوری ہو جاتی، 13-14 جلدیں ہوئی، زیادہ نہیں، پوری ہو جاتی تو کمال ہو جاتا، اور ابھی صرف نماز کے باب تک ہی پہنچے تھے، اتنا علم تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ نوجوان اگر ہمیں پہلے زندگی میں کبھی ملا ہوتا تو اس سے ہم فائدہ اٹھاتے۔ یہی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے توفیق جب شامل حال ہو جاتی ہے، استعداد اچھی ہو تو چند دنوں میں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو دوسروں کو سال ہا سال میں جا کر کہیں پہنچتی۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی زندگی میں دونوں چیزیں دیکھیں، ہم لوگ اتنا عرصہ رہے خدمت میں اور اجازت خلافت کا کوئی نام نہیں، اور فلاں فلاں آئے اور چند دن رہ کے خلافت حاصل ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا وہ خشک لکڑیاں لائے تھے، ہمیں تو صرف آگ دکھانی تھی، اور تم اتنی گیلی لکڑیاں لائے ہو کہ اس میں پھونکوں پہ پھونکے مارے چلے جا رہے ہیں، دھواں ہی اٹھتا ہے، آگ نہیں اپنی جگہ پکڑتی۔ بس یہی ہوتا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، فرمایا جس کی استعداد ناقص ہوتی ہے وہ زمین سوائے نکدا، ناقص چیزوں کے کچھ پیدا نہیں کرتی۔ اور تیسری چیز جو تباہ کر دیتی ہے استعداد کو وہ اعتراض ہے، خام خواہ اعتراض کرنا۔ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی پوچھ لو اعتراض کیوں کرتے؟ یہ اعتراض جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی دودھ کو چھانے اور وہ جو کپڑا رکھتا ہے، چھلنی رکھتا ہے، اس میں مٹی ڈال دے تو جو نیچے دودھ آئے گا وہ سارا مٹی سے ملا ہوا ہوگا۔ یہ اعتراض جو ہے نا، خام خواہ کے اعتراض، یہ استعداد کو برباد کر دیتے ہیں۔ کسی پہ بھی اعتراض نہ کرے، اور خاص طور پہ جہاں سے دین سیکھ رہا ہو وہاں اعتراض نہ کرے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ اس کی عادت ایسی بگڑ جاتی ہے کہ ہر بات پہ اعتراض، تو دل میں جو محبت ہوتی ہے کہ ان سے کچھ سیکھیں، اس کی بجائے نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور سیکھنے کی بجائے دین پر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ پھر اس کا الٹا نکلتا ہے۔ یہ چیزیں استعداد کو تباہ کر دیتی، اور یہ آخری آفت تو بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے ایسے اچھے بندے بھی تاریخ میں مل جائیں گے، سب کچھ اپنا انہوں نے کسی کے لیے لٹا دیا، سب کچھ کر دیا، اور اس کی اعتراض کی عادت سے لے ڈوبی، مخاطب کی، اور کچھ نہیں پا سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھے ہیں، کافروں نے نہیں دیکھے۔ کفار کی روایات بہت کم ہیں معجزات کی، یعنی وہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ، لیکن جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے وہ ابو جہل اور باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ تو جاتے ہی اس نیت سے تھے اس مجلس میں کہ اعتراض کریں، کوئی نہ کوئی بات ایسی ملے جس کی تشہیر کریں کہ یہ غلط ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، انہیں تو علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ چیز اعتراضات تباہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جو ہو گئے تھے نا مرتد، چھڑے پارے میں ان کی تفصیل آئی تھی نا، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، انہوں نے کہا نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، بہرحال کہنے والے بڑے آدمی، وہ کہتے تھے تمہیں پتہ ہے یہ کیوں مرتد ہو گئے؟ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی شام کو کھڑے تھے اور مزدلفہ کے لیے کوچ کرنا تھا، تو جب چلنے لگی سواریاں سورج ڈوبنے کے بعد تو آپ نے فرمایا اسامہ کہاں؟ تو ایک دم سے ڈھونڈ پڑ گئی کہ اسامہ کو بلاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بلاتے ہیں نظر نہیں آ رہے، تو تھوڑی سی دیر کے بعد اسامہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے خوش ہوئے، فرمایا چلو۔ تو یہ کہتے تھے کہ ایک قوم ایسی تھی، انہوں نے کہا اچھا یہ سیاہ رنگت والا چپٹا ناک، اس کا انتظار ہو رہا تھا، تو کہتے تھے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پر انہوں نے اعتراض کیا تھا نا، اس کی انہیں سزا ملی ہے، اور دیکھ لو ان لوگوں کا ایمان غارت ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایران کی فتح کے لیے لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا میں معائنہ کرنا چاہوں گا فوج کا، اور ایک چبوترے پر کھڑے ہو گئے اور لوگ ان کے سامنے سے گزرتے تھے، وہ دیکھتے جاتے تھے، فرماتے تھے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، اور جھنڈا اور سب چیزیں ان کی دیکھ رہے تھے۔ ایک نظر ایک قبیلہ ان کے سامنے سے گزرا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قصدن چہرہ ایک طرف کر لیا، تو جو ان کے ادا شناس تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، وگرنہ امیر المومنین ایسے کرتے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا امیر المومنین فلاں جو قافلہ گزرا، فلاں فوج کا حصہ آپ نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا، یہ کیوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ پھر کسی نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا ان سے فتنوں کی بو آتی ہے، میرا جی نہیں لگا ان کے ساتھ، ان لوگوں میں فتنہ فساد معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ ٹھیک وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف آ کے بغاوت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا۔ یہ استعداد اس طرح تباہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کذالک نصرف الآیات، اور اس طرح ہم بتاتے ہیں پھیر پھیر کے اپنی نشانیاں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو حق کو مانے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ دیکھو اس طرح بھی ہوتا ہے، اور جن کی استعداد خراب رہے ان کو فائدہ بہت تھوڑا پہنچتا ہے۔ لا یخرج الا نقدا، فرمایا نا کہ کچھ نہیں نکلتا، کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہے مگر ناقص۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو بتاتے ہیں پھیر پھیر کے، یعنی کبھی ایک پہلو، کبھی دوسرا پہلو، کبھی اس پہلو سے کہتے ہیں کہ توحید کو مانو، یہ دیکھو ہماری نشانی، یہ دیکھو ہماری نشانی، اس قوم کے لیے جو یشکرون، شکر سے کام۔ اب اللہ کی توحید کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دینی شروع کی ہیں کہ جن قوموں نے خدا کی توحید کو نہیں مانا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہاں سے اب اللہ تعالیٰ نے مثالیں دینی شروع کی ہیں۔ سب سے پہلی مثال دی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی، دوسری مثال دی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہ دوسری قوم جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئی تھی، عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ پھر تیسری قوم کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی، انہوں نے کیا کیا۔ چوتھی حضرت لوط علیہ السلام کی، اور پانچویں حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ اللہ نے 5 مثالیں مسلسل دی ہیں کہ ان قوموں نے دیکھ لو کہ ہماری توحید کا مذاق اڑایا اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا تباہی کی صورت میں برآمد ہوا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان قوموں کو ہدایت اور صحیح راہ نہیں ملی۔ یہاں سے شروع فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے سے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ،
اور انہوں نے کہا اے میری قوم والو عبادت کرو اللہ کی، مالکم نہیں ہے من الہ کوئی بھی الہ تمہارے لیے، غیرہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ تمہارے لیے نہیں، بندگی کرو اللہ کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شکر گزار بندے، اور میری امت قیامت میں انہیں کہے گی کہ سماک اللہ عبدن شکورا، اللہ نے آپ کو اپنا شکر کرنے والا بندہ فرمایا تھا قرآن میں، اور آپ چلیے اور شفاعت کے لیے کوئی بات کیجیے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سب سے پہلے شرک شروع ہوا تھا انہی کی قوم میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور انہوں نے جا کر اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اور اپنی قوم کو کہا کہ مالکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارے نفع نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں، اور تمہارے حالات کو جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ الہ کا لفظ یہاں استعمال فرمایا ہے، اور ٹھیک یہی وہ چیز ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ انی اخاف علیکم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، کس چیز پر ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ عذاب یوم عظیم، ایک بڑا دن تم پر آئے گا، اس دن میں تم پر عذاب آ جائے گا۔ یا تو یہ بڑا دن کہا قیامت کا کہ قیامت کے دن تم پر عذاب آنا ہے، اگر اللہ کی توحید کو چھوڑ دو گے، میری رسالت کو نہیں مانو گے تو دیکھو قیامت کے دن عذاب آئے گا۔ اور یا پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ اس وقت کہا ہے جب اللہ کی طرف سے انہیں علم دے دیا گیا تھا کہ اس قوم پر اب طوفان آنا ہے اور پانی اس میں آ جائے گا، تو اس دن کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تم پر وہ جو عذاب کا بڑا دن آنا ہے نا، طوفان پانی کا، اس دن سے میں ڈرتا ہوں۔ قال الملأ، بولے سردار، من قومہ ہی، ان کی قوم میں سے، یہ ہے چیز۔ قرآن بار بار ان سرداروں کا ذکر کرتا ہے، قرآن بار بار ان ملأ قوم کا ذکر کرتا ہے کہ یہ قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی قوموں کو تباہ کرتے ہیں، اس لیے قوم کس کو بڑا بناتی ہے سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے۔ یہاں بھی ہے، ہر جگہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مذہبی تباہی لوگوں کی وہ دو گروہوں کے ذمے کر دی ہے، ایک ان کے سردار اور ایک وہ جو ان کے مذہبی رہنما تھے اور ان کے درویش تھے اور ان کے علماء تھے۔ یہ تینوں گروہ ایسے ہیں جو تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ تو پہلے گزر گیا کہ لولا ینہاہم الربانیون واللہبار، ان کے درویش اور ان کے علماء یہودیوں کے کیوں نہیں روکتے عن نقلہم السحت، انہیں حرام کھانے سے، عن قولہم الاثم، ان کی گناہ کی باتوں سے کیوں نہیں انہیں روکتے؟ دو وہ، اور تیسرا گروہ یہ ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ہے، انہوں نے کہا جس قوم کی تباہی تم نے دیکھنی ہو تو قوم کو سوائے تین گروہوں کے اور کوئی نہیں تباہ کرتا، ایک ان کے بادشاہ حکمران، ایک ان کے درویش صوفی، اور ایک ان کے علماء مولوی۔ مسلمان امت کا حال بھی دیکھ لو، حکمرانوں کو دیکھ لو کیا کر رہے ہیں، درویشوں اور صوفیوں کو دیکھ لو کیسے کیسے جھوٹے قصے، کرامتیں، کیا کیا بدعات اپنی طرف سے رائج کر کے دین میں یہ کام کر رہے ہیں، اور علماء کو دیکھ لو، یہ منبر سے تربیت ہونی تھی قوم کی، اللہ کا خوف پیدا ہوتا، ہمت پیدا ہوتی، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا، غیرت پیدا ہونی چاہیے تھی، اس منبر نے تربیت کرنی تھی۔ اب اس منبر سے سوائے سیاست کے اور کچھ نہیں، کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، یوں کرو یوں مارو، اور 20-20 سال نماز پڑھتے رہتے ہیں جمعے کی جا کے، اور اس محلے میں پوچھو 100 آدمی مثلاً وہ 10 سال سے جا رہے ہیں، ان سے کہو بھائی نماز میں کتنی سنتیں ہیں، فرض کیسے پڑھتے ہیں، کوئی رکوع سجدے کا کیا طریقہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ منبر جو تربیت کے لیے تھا اس نے سیاسی تربیت کی ہے، اس نے ذہن کو سیاسی بنایا ہے، اس نے ذہن کو یہ تھوڑے ہی سکھایا ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں، علم کیا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں
تیسرے عنصر کا ذکر فرمایا کہ قال الملأ من قومی، ان کے سردار بولے اور نے کہا انا لنراک، ہم بلا شک و شبہ دیکھتے ہیں فی ضلال مبین، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں تجھے، تو صاف صاف بہک گیا، تو سیدھی راہ سے ہٹ گیا، تجھے کیا ہو گیا، تو کیا کر رہا ہے؟ تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کو چھوڑ دیں، یہ تو بہت گمراہی کی بات ہے۔ قالا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام بولے اور فرمایا کہ یا قوم، اے میری قوم، لیس بی، نہیں ہے میرے لیے، ضلالتن، ذرہ برابر بھی کوئی گمراہی۔ یہ ضلالہ نکرہ ہے نا، اس پہ تنوین نکرہ کیا ہے نا، ضلالتن، تو نکرہ جو ہوتا ہے عربی میں ایک تو آتا ہے کسی چیز کی عظمت کے بھی بیان کے لیے، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ دو ہوتے ہیں نا، تو اس میں نکرہ کبھی کبھی عظمت کے لیے اور کبھی کبھی بالکل کسی چیز کی نفی کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ مائنر سٹیج میں بھی کوئی چیز نہیں۔ یا قومی لیس بی ضلالۃ، تو میری قوم والو ہرگز ہرگز گمراہی کا شائبہ تک نہیں ہے مجھ میں، ولکنی، بلکہ میں رسول، میں تو بھیجا گیا ہوں من رب العالمین، ان کی طرف سے جو صاحب ہے سارے جہان کا، تمام کائنات کا پروردگار ہے، میں اس کی طرف سے کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ رسول۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعویٰ انہوں نے کیا رسالت کا، کمال ہے نا، نہ انہوں نے کہا کہ میں خدا کا کوئی مظہر ہوں، کوئی اوتار خدا نے مجھے بھیج دیا ہے، نہ یہ فرمایا کہ والعیاذ باللہ خدا کو کوئی بیٹا ہوں، نہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں خود خدا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اسی سے شرک ہوا نا، اسی سے ٹھوکر لگی کہ فلاں اللہ کا ایسا ہے اور فلاں اللہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق اور فلاں، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بھائی، میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے تم تک کہ میں تم تک بات پہنچاؤں، اور اگر خدا کا نمائندہ ہوں، میری نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا۔ میں خود نہیں چلا آیا، مجھے اس ذات پاک نے بھیجا ہے جو تمام کائنات، تمام جہانوں کا رب ہے۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالات ربی، اپنے پروردگار کا پیغام، میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، میری بات سنو اور مان جاؤ، میں رب کا پیغام لے کے آیا۔ یہی الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے نا، اور پتا تھا کہ اب ابو طالب بھی نہیں رہے اور اب مکہ والے پناہ بھی نہیں دیں گے اور حالات کیسے سنجیدہ ہو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے سردار کے پاس جاتے تھے اور فرماتے تھے تم مجھے پناہ دے دو، اپنے پاس مجھے رکھ لو، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، میں لوگوں کو ایک صحیح میسج، ایک صحیح چیز پہنچانا چاہتا ہوں، تم میری حفاظت کرو گے۔ اور کفار مکہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ پناہ دینا یہ پوری دنیا کے ساتھ آگ اور خون کی جنگ کھیلنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا نہ بھائی، ہم تمہیں پناہ نہیں دیتے۔ یہ آیا کرتا ہے ہر وہ آدمی جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے نا، اس کی زندگی میں چھلنیاں لگتی ہیں بار بار اور لوگ چھنتے جاتے ہیں، اللہ تعالی ضرور آزماتا ہے، گروہ اکٹھا ہو جاتا ہے، بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے جس نے دین کا کام کرنا ہے، اور پھر ایک چھلنی خدا 2-4 سال 10 سال بعد لگا دیتا ہے تاکہ جو لوگ مخلص ہیں اس کے ساتھ ان کو الگ کر دے، اور جو غیر مخلص ہیں وہ سب کے سب چھوڑ کر چل پڑتے ہیں، کوئی ایک بھی ساتھ نہیں رہتا۔ پھر 2-4 سال گزرتے ہیں، پھر کوئی اور امتحان پیش آ جاتا ہے۔ جب نفاق بڑھتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد یا خدا کا کوئی بھی نیک بندہ، اس امت میں جتنے مجددین گزرے ہیں رحمہم اللہ، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، ایک ایک وقت ان پر آ جاتا ہے 2-4 5 10 برس دین کی محنت کی، اس کے بعد کوئی ایسا الزام ان پر لگا کہ سینکڑوں لوگ ٹوٹ کے الگ ہو گئے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ آدمی اتنا خراب ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے
5 سال کے بعد تو یہ سب تو جھوٹ تھا. اب جو ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کچھ کو تو خدا ہی توفیق نہیں دیتا آنے کی، کچھ اپنی شرمندگی سے نہیں آتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تیسری کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جو دلی میں مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، نام کبھی کبھی ان کا عرض کرتے ہیں آپ سے. حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک خادم تھا حضرت کا، اس کا نام تھا عبداللہ. خانقاہ میں اذان دیا کرتا تھا اور مسجد صاف کرتا تھا. تو مسجد میں ایک دن گیا تو وہ 2-4 درویش بیٹھے ہوئے تھے. وہ ان کے پاس سے گزرا تو باتیں کر رہے تھے. اس نے مسجد صاف کرنی تھی، چلا گیا کہ چلو یہ بات پوری کر لیں. تھوڑی دیر بعد پھر آیا، پھر باتیں ہو رہی ہیں. پھر اس سے ذرا سا سنا کہ بات کیا کر رہے ہیں. تو ایک کہہ رہا تھا کہ میں رات بس عرش کے طواف کیا، وہاں تک پہنچا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی زیارت، تجلیات پڑھ رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ بڑا حیران ہوا، بیٹھ گیا. پھر ایک اور نے اپنا خواب بیان کیا. پھر یہ اٹھ گئے. اب اس کے جی میں آیا کہ تو بڑے صوفی ہیں یار، بہت اللہ والے. اگلے دن صفائی جب مسجد کرنے آیا، اب انہوں نے پھر یہی قصے شروع کر دیے. یہ پھر بیٹھ کے سنتا رہا. اس سے پتا چلا کہ یہ تو بہت ہی بڑے بزرگ ہیں. تیسرے دن پھر یہی قصے ہوئے. تو اس نے کہا کہ تمہارے شیخ کون ہوگا؟ ہمارے تو فلاں حضرت ہیں. مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باقی لوگوں سے پوچھا کہ یہ عبداللہ کو کیا ہو گیا ہے، کل سے اس کا مزاج ہم سے بڑا اکھڑا ہوا. کسی کو کچھ پتا نہیں تھا. اور 1-2 دن گزرے تو ان درویشوں نے کہا ہم تو چلتے ہیں. کہنے لگا یار میں کیا بتاؤں، 30 سال سے اس خانقاہ میں ہوں، جھک ماری کچھ حاصل نہیں ہوا، تو تم مجھے بھی ساتھ لے چلو. میں کہا چلو. تو یہ وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت آپ کے ہاں 30 سال رہا، کچھ حاصل نہیں ہوا، تو اجازت دیں جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا حافظ صاحب یہ کہو کہ 30 سال میں اتباع سنت نصیب ہوا یا نہیں؟ اس کا حضرت اتباع سنت تو نصیب ہوا، لیکن وہ جو بات ہوتی ہے نا اللہ کے قریب جانے والی، وہ کچھ نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا سب کچھ حاصل ہے، جب اتباع سنت حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے. اس سے کہا نہیں حضرت میں فرمایا سوچ لو. اس کے جی سوچ لی، جاؤ. چلا گیا. وہ درویش اگلے دن کسی اور مسجد میں چلے گئے. اگلے دن پھر اٹھے، پھر وہی قصے. آخر جب 1 آدھ ہفتہ گزر گیا تو ان کا کہ صوفی صاحب عبداللہ صاحب آپ نہیں بولتے، آپ کو. اس نے کہا میں نے تو کیا بتاؤں، 30 سال ایسے ہی زندگی برباد کی، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو وہ ہنسے. انہوں نے کہا ہمیں کون سا نظر آتا ہے؟ اس کا یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے شیخ پہ اعتماد ذرا پکا کرتے ہیں، اپنے حضرت کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، ہمیں کون سا کچھ دکھائی دیتا ہے، تو بھی اسے ہی کہا کر. اوہو، اب اسے آیا خیال کہ میں نے کیا کیا. تو وہ واپس گیا دلی اور حضرت کے پاس پہنچا اور کہا حضرت بڑی زیادتی کی میں نے اپنے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی. اور وہ تو کہتے تھے ہمیں کون سا کچھ نظر آتا ہے، ہم تو اپنے شیخ پہ اعتبار اپنے دل کا ذرا پکا کر رہے ہیں، باقی نظر کچھ نہیں آتا، تو بھی ایسے ہی کہا کر. تو غلام علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ کہ حضرت اب یہیں رہوں گا. تو فرمایا میں دھوبی نہیں ہوں کہ تم ہر بار کپڑے میلے کر کے آ جایا کرو اور ہم ہر بار دھوتے رہیں، اب جاؤ یہاں سے. یہ بھی ہو جاتا. اس لیے یہ چیزیں ایسی ہی ہیں کہ لوگ اپنی غفلت سے اللہ کے انعام کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر عمر بھر روتا رہتا ہے کہ کاش وہ دن آ جاتے. اب وہ دن کہاں سے آ جائیں گے؟ تو یہ گمراہیاں اس طرح آ جاتی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام بس تم تک پہنچا دوں، اتنا سا. یہ چھلنیاں جب لگتی ہیں نا اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں میں، پھر دیکھیے لوگ کیسے ٹوٹتے ہیں.
پھر کوئی ایک جدا ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، چار ہوتے ہیں، کبھی کبھی تنہا کوئی آدمی رہ جاتا ہے، پھر لوگ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر اللہ مخلص اور غیر مخلص کو الگ کر کے دکھا دیتا ہے کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں، بچے ہیں، ان کو کیا۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ جو نصیحت ہے نا، انصح لکم، یہ نوح علیہ السلام نے کی پوری امت کے لیے۔ امت کی بھی دو قسمیں۔ ایک اور بات بھی اس پہ، یہ جو ہے نا کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں نا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی جو ہجرت کرنے کا موقع آیا، چھلنی لگ گئی، لوگوں میں ہمت نہیں کہ سب نے ہجرت کریں، بس جو مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ پھر چلے۔ بدر آیا ہے، لوگ بہت سے پیچھے رہ گئے جو مخلص نہیں تھے صحابہ رضی اللہ عنہ، دیکھا دیکھی ایسی منافق باز، اور احد نے تو معاملہ ہی صاف کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو آگے دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ پیش آ گیا، پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کا قصہ پیش آ گیا، پھر آگے چلے جائیے تو آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیبیہ کا قصہ پیش آ گیا۔ جگہ جگہ پر یہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے کہ کون ساتھ رہتا ہے اور کون ساتھ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے ہر زمانے میں کیا ہے کہ بس شکوک، شبہات، خام خواہ کی باتیں، اور اللہ کے بڑے اچھے اچھے بندوں کو ضائع کر دیا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کتنے ہی لوگ تھے، اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی جن پر محنت کر کے 400 آدمیوں کو تیار کیا تھا۔ سوات کے علاقے میں جو پاکستان میں ہے، 400 آدمی ایک ہی رات میں پٹھانوں نے ٹھکانے لگا دی۔ 400 آدمی زندگی میں 40 اور 4 آدمی نہیں کسی سے تیار ہوتے۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے محاورے میں کہیں تو سر پیٹ لیا جب پتا چلا کہ ساری زندگی کی پونجی پٹھانوں نے برباد کر دی۔ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بلایا اور کہا ہوا کیا ہے، سارے صوبہ سرحد میں 400 ہمارے آدمی سب کو راتوں رات تم نے ختم کر دی۔ تو مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے لوہے کے گول تھے رنگ، بڑے بڑے ڈنڈے بنے ہوئے، اس سے کاغذ نکالے۔ تو مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے جب پڑھا تو اس میں ہندوستان کے بڑے بڑے مشائخ اور علماء کی مہریں لگی ہوئی تھیں کہ یہ تمہارے علاقوں میں جو لوگ آئے ہیں یہ سب وہابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، اور جب بھی موقع ملے انہیں مار دو، ان کا قتل جائز ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں خون کے آنسو میں رویا، اور میں نے کہا کاش یہ فتوے تم ہمیں دکھا دیتے، ہم سے پوچھ لیتے، ہمارا عقیدہ پوچھ لیتے، تم نے یہ کیا ظلم کیا کہ مسلمانوں کی بنتی ہوئی تاریخ کو تم نے اجاڑ دیا۔ یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری بات انہوں نے کہی، وہ انصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ امت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دو طرح ہوتی ہے۔ ایک امت وہ ہوتی ہے جو اجابت، جو قبول کر لیتی ہے نبوت کو، جیسے ہم لوگ مسلمان، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی جانب سے لے کے آئے ہم نے قبول کیا، اور اللہ اس قبولیت کو قبول فرما دے۔ اور ایک امت ہوتی ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، کہ وہ سب قوم کو اپنی کو دعوت دیتے ہیں، اب قوم وہ دعوت کی ہے، مانے نہ مانے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جس کو انہوں نے دعوت دی ہے، پوری دنیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی رسالت میں عمومیت نہیں تھی، پوری کائنات کے لیے رسالت نہیں ہوتی تھی، وہ ایک خاص جگہ، خاص کنبہ، خاص قوم اس کے لیے ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ پوری کائنات کے لیے ہے، اس لیے جتنے بھی کافر ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہیں، کہ ایسی قومیں ہیں جن تک دعوت پہنچائی جائے گی۔ تو یہ انہوں نے کہا اس قوم کو نہیں جو ان کی امت اجابت ہے، جو ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں، نہیں، کافروں کو کہا جو امت دعوت ہے،
کہ انصح لکم، میں کیا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں. نصیحت کا مطلب دل جلا کر نصیحت کرتا ہوں، شفقت سے سمجھاتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ کچھ ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. میں ناصح بھی ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی نا. آپ نے کہا اگر تمہیں وہ پتا چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو اور کپڑے پھاڑ کے جنگل کی طرف بھاگ نکلو. یہ انبیاء علیہ السلام کو وہ علم اللہ دیتا ہے جو علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں اگر تم خدا کی توحید کو نہیں مانو گے کیسا عذاب آ سکتا ہے، کیا کچھ اس دنیا میں ہو سکتا ہے. اب عجبتم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا، ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آیا، ذکر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم کو نصیحت آئی. بس اس بات پر کیوں، علی رجل منکم، ایک مرد کے ذریعے سے، علی رجل ایک آدمی کے ذریعے سے، منکم جو تم انسانوں میں سے ہی ہے، ایک آدمی جو تم انسانوں میں سے ہے اللہ کا پیغام اور نصیحت لے کے تمہارے پاس آیا ہے. کیا بس اتنی سی بات سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ عجیب مت اور عقل ہے ان مشرکوں کی. ماننے پہ آئیں تو بندے کو خدا مان لیں گے، خدا کا شریک مان لیں گے، خدا کا لیاذ باللہ بیٹا اور کیا کیا مان لیں گے. نہیں مانیں گے تو رسول نہیں مانیں گے. ان کے نزدیک رسالت یعنی خدا کا پیغام اور بشریت جمع نہیں ہوتی. بس وہ کہتے ہیں اور بھی کوئی چیز ہونی چاہیے اس کے ساتھ، اور وہ کون سی چیز، پھر وہ شرک تک پہنچاتے ہیں. انہوں نے کہا بس اس بات پر تمہیں تعجب ہے کہ نصیحت لے کے ایک ایسا آدمی جو تم میں سے ہی ہے، انسانوں میں سے ہی ہے، وہ آیا ہے. لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تمہیں ڈر سنائے. وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچو. دو لام لائیں، لِيُنذِرَكُمْ ایک، لِتَتَّقُوا دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو مناسب ہیں میرے، ایک تو تمہیں ڈراؤں کہ خدا کی گرفت آ سکتی ہے، اور ایک یہ کہ تمہیں یہ کہوں کہ بچو، ڈرو خدا کی گرفت سے، بچو تم اللہ کی نافرمانی سے یا شرک سے. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور شاید کہ تم پر رحم ہو، یعنی یقیناً اللہ تم پر رحم کرے گا. دیکھو تین چیزیں ہیں، ایک تو تم نے ڈرنا ہے اور دوسرے تم نے خدا کی نافرمانی شرک سے بچنا ہے، اور اس کے نتیجے میں تم پر خدا کی رحمت نازل ہوگی. یہ کام کرنے ہیں. فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے کیا کیا، کذبوہ، اسے جھٹلاتے رہے. یہ ماضی استمراری ہے، یعنی کانٹینیوسلی ایک مدت تک. 950 برس تو قرآن نے چکا کہا ہے، اتنی مدت تک جھٹلاتے رہے. والذین، اور وہ لوگ، فَكَذَّبُوهُ، اسے جھٹلاتے رہے. فَأَنجَيْنَاهُ، سو ہم نے اسے نجات دے دی، حضرت نوح علیہ السلام کو. والذین معه، اور جو ان کے ساتھ تھے نوح علیہ السلام کے، انہیں نجات دے دی. فی الفلک، اور اللہ نے انہیں نجات دی کشتی میں، جہاز. یہ جہاز کتنا تھا، کیسا تھا، اس کا تو اسلام نے کہیں نہیں بتایا. تورات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ کئی منزلہ جہاز تھا اور کئی سو فٹ لمبی چوڑی یہ کشتی ہے، جہاز تھا پورا. اس میں انہوں نے ٹھہرا لیا، اور تورات میں یہ آتا ہے کہ 5 مہینے تک مسلسل وہ چلتا رہا. 150 یا 52 دن، کتنے دن لکھے ہیں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا ان کو. کون؟ جو جھٹلاتے تھے بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کو. اِنَّهُمْ، بلا شک و شبہ وہ جو تھے نا، وہ جو جھٹلاتے تھے وہ لوگ تھے، کانو قومن، وہ ایسے لوگ تھے، امین، اندھے تھے، آنکھوں میں روشنی نہیں. اور جنہوں نے تباہ ہونا ہوتا ہے ایسے ہی تباہ ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں. بھئی تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے، تم میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، خدا کی تائید ہے، اللہ کی وحی آتی ہے. اب کس روشنی کی ضرورت؟ روشنی باہر سے پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا
یہ ان کی حیثیت اور مقام، خود قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اندھے تھے سو تباہ ہو، پہلی مثال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی ہے حضرت ہود علیہ السلام کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں۔